تو یہ ہے دین اینڈ دیئر دعا، اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیابی ہوتی ہے اگر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا واقعی دل پر اثر ہو. تو اس وقت جو کچھ مانگو گے اس وقت مانگو اللہ سے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی عورت نے یہ کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے سب سے بے نیاز کر کے، سب سے آزاد کر کے میں نے آپ کی نذر کیا، تو اسے مجھ سے قبول فرمائیں، اور بے شک آپ سب سننے والے اور آپ سب جاننے والے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35. اس سے پچھلی آیت جو پہلے کی دو آیتیں سلسلہ کلام کے لیے، کنٹیکسٹ کے لیے اسے اور ان کا ترجمہ اسے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دے کر چن لیا. ذریتم بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی نسل سے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ تذکرہ شروع ہو گیا تھا کہ دو انڈیویجولز ہیں اس کے اندر، آدم اور نوح، ان سے انسانی نسل چلی. پھر دو نسلوں کے نام ہے. حضرت ابراہیم کی نسل، اس میں ایک لمبا سلسلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا ہے، نبیوں اور رسولوں کا. آل عمران کی تفصیل گزری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نانا تھے. حضرت یہ عمران جو ہے یہ ان کے حضرت مریم کے والد کا نام تھا. حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ. اور بس نسل کا خاص طور سے تذکرہ کرنا، جو دوسری پیڑھی پر جا کر ختم ہو جائے اس کے لیے لفظ نسل نہیں استعمال ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل باقی ہے. وہ تشریف لائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور نسل بھی چلے گی، اور پھر ان کی موت ہوگی. یعنی ابھی موت نہیں آئی ہے، ان کو زندہ رفع کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا. یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے تھے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اور اب پھر آج کی آیت ہے اس کے بعد کہ جب ذکر شروع ہو گیا آل عمران کا، تو وہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حضرت مریم کی والدہ نے، عمران کی بیوی، جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے دعا کی، بلکہ یہ نذر مانی کہ میرے جو اولاد ہونے والی ہے اس کو ساری ضرورتوں سے، جتنی بھی یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان سب سے آزاد کر کے میں آپ کی خدمت میں نذر کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو اللہ کے بہت چنے ہوئے بڑے برگزیدہ اللہ کے رسول تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ذہن پر ماں کے سوچ کے، اس کے خواہشات کے، اس کی تمناؤں کے اثرات پڑتے ہیں. حضرت
مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بچے کی تربیت اصل میں ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. ماں جو کچھ سوچتی ہے، اب یہاں پر تو ہر ماں کی تمنائیں ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے، وہ اس کے خیال میں جیتی ہے، اس کے لیے فیوچر مستقبل پلان کرتی ہے، اس کی تمنا کرتی ہے، اور اس کے اثرات پڑتے ہیں بچے پر. تو ساری مائیں ایسا کرتی ہیں، اور وہ مائیں یہ چاہتی ہیں کہ بچہ دنیا کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر پہنچے. انہوں نے یہ نظر مانی کہ میں دنیا سے، ساری دنیا کی ضرورتوں سے اسے الگ کر کے اللہ آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ وہ صرف آپ کی دین کی خدمت میں لگے. تب حضرت مریم پیدا ہوئی. تو حضرت مریم بچپن سے ہی ان کی تربیت ہو چکی ہے، ماں کے پیٹ سے تربیت ہو چکی ہے، جو بچپن سے ہی نیک پیدا ہوئی. اس لیے وہ اٹھان جو بچپن سے ہی تھی، جس کا تذکرہ آگے بھی آیا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے اٹھان اٹھایا، ان پر ان کی والدہ کی سوچ کے اور دعا کے اثرات تھے. دیکھیے، یہ بیت المقدس کے اندر انہوں نے کہا نظر کرتی ہوں، تو رواج اس دور میں یہ تھا کہ جب کوئی اس طرح کی نظر مانتا تھا اپنے، وہ کسی لڑکے کے لیے مانتا تھا، اور پھر لڑکے کو بیت المقدس کے حوالے کر دیتا تھا کہ اب ہم سے کوئی اس کا تعلق نہیں رہا کہ یہ ہمارے لیے کچھ بنے گا، اب یہ صرف دین کی خدمت کرے گا اور وہیں رہا کرے گا. یہاں لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی، مریم کو انہوں نے دے دیا. وہاں پر لڑکیاں بھی دی جاتی تھیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ لڑکا ہوگا تو ایک لمبے عرصے تک وہاں رہ سکے گا، اس لیے کہ لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ ناپاکیاں ہوتی ہیں. اور یہودی شریعت میں اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں کہ جب کبھی اس کی کوئی ناپاکی شروع ہو تو سب سے الگ کٹ کر رہے، وہ الگ. اس نے جن چیزوں کو چھوا ہے، اس کے بستر کو بھی، یا کہیں وہ بیٹھ گئی ہے تو اس جگہ کو بھی اگر کسی نے چھو دیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا. اپنے کپڑے دھوئے، نہائے، اور فوراً پاک نہیں ہوگا، شام تک جا کے پاک ہوگا. تو اس درجے کی ناپاکی، اور اتنا سب سے اس کو الگ تھلگ اور دور رہنا ہے. تو یہ تو اب ان کی نظر میں سب سے مقدس دنیا کا مقام تھا، بیت المقدس. تو یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پھر لڑکی اس کے بعد یہاں اندر آ سکے یا رہے. تو لڑکیاں یا تو بالغ ہونے سے پہلے وہاں سے ہٹا دی جاتی تھیں اگر کوئی لڑکی ہوتی تھی، اور لڑکی کہیں خدمت کے لیے کوئی، اور بہت اتفاقی ایسا ہوتا ہوگا، یا پھر زیادہ عمر کی عورتیں پھر وہ آتی تھیں. اور پھر یہ بھی بہت بات واضح ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ مسجد میں رہ رہی ہیں یا وہ جو مین جگہ ہے عبادت گاہ وہاں پہ رہیں. جب وہ دن رات وہاں رہتی ہیں تو یہ بھی طے ہے کہ وہ تو بہت بڑا کمپلیکس تھا، تو اس میں ان کے لیے الگ کمرے سب کے لیے بنے ہوں گے جو مستقل وہاں پر رہتے تھے. مستقل وہاں پہ رہنے والے تو چاہے لڑکے ہوں اور مرد ہوں، وہ بھی ایسا نہیں کہ وہیں فرش پہ سوئے اور پھر وہاں سے اٹھ کر انہوں نے جو اور ضرورتیں ہیں اس کی وہ کرنی شروع کر دی ہوں، وہیں پر پھر عبادت شروع ہو گئی. ان کے اپنے کوارٹرز ہیں، اپنے کمرے ہیں جس کے اندر وہ رہتے ہیں، اس احاطے میں، اس کمپاؤنڈ کے اندر. اور پھر اس کمپاؤنڈ میں وہاں سے نکل کر وہ پھر اس پہ آ جاتے ہیں بیت المقدس کے اندر خاص جو عبادت گاہ ہے. ایسے ہی ان کے لیے بھی بنے ہوئے تھے یہ جو ایسی عورتیں جو پھر زیادہ عمر کی تھیں اور پھر وہاں خدمت کے لیے وہیں پر رہا کرتی تھی، جو اپنے آپ کو باقی سب چیزوں سے دنیا کی الگ تھلگ کر کے وہاں آ جاتی تھی. یہ انجیل کا ایک حوالہ ہے، لیوک
237, چیپٹر 2 ورس نمبر 37. لوقا کی انجیل کہ اس میں ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کی ثبوت کے لیے جو کچھ میں کہہ رہا تھا. اور بھی ورسز ہیں بائبل کے اندر جس سے یہ ثبوت ملتا ہے. ایک عورت تھی جسے بائبل میں پروفیٹس کہا گیا ہے کہ یعنی اس کا درجہ جیسے نبی کا سا تھا. اور وہ جہاں اس کی شادی جس سے بھی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا. 7 سال وہ نکاح میں رہی. اس کے بعد پھر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور پھر کچھ زیادہ جب عمر ہو گئی تو وہ وہاں آ گئی ہیکل کے اندر. ہیکل یہودی عبادت گاہ کو کہتے ہیں, بیت المقدس. تو وہاں آ گئی اور پھر وہاں سے وہ کہیں نہیں گئی, وہیں رہتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں وہاں رہتی تھی اور ان کے رہنے کے الگ انتظامات اور کوارٹرز تھے. یہ ورس ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اب وہ وڈو تھی, بیوہ, اور 84 ایئرس کی, 84 سال کی ہو چکی تھی. کبھی ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی اور دن رات روزوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگی رہتی تھی. یعنی عورتیں رہتی تھیں وہاں, عورتوں کے پھر ظاہر ہے کہ رہنے کے انتظامات ہوتے ہوں گے. لیکن وہ زیادہ عمر کی عورتیں رہتی تھیں کہ بیوہ ہو گئی, اب اس کے کوئی شوہر کے پاس نہیں جانا ہے, اسے کوئی ضروریات نہیں ہیں, کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. تو جب ان کی اولاد ہوئی, حضرت مریم کی جو والدہ تھی جنہوں نے نظر مانی تھی, اس سے پہلے انہیں نہیں معلوم تھا, لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی. انہوں نے نظر کر دیا تھا اور اس خواہش کے ساتھ کہ لڑکا پیدا ہوگا, اور جب نظر کر دیا تھا تو ایک یقین سا بھی تھا کہ لڑکا ہی ہوگا. اب اس پر تو اختیار نہیں تھا, اللہ کی مشیت یہ تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب انی وضعتها انثى, میری تو لڑکی پیدا ہوئی ہے, لیکن میں نے مانی تھی نظر جب, تو لڑکا ہو یا لڑکی میں دیتی ہوں, اللہ کے حوالے میں کروں گی. تو اب یہاں تک تو بات حضرت مریم کی ہے, اور اس کے بعد آگے چلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. اب اس کے آگے ایک جملہ معترضہ یا کہتے بٹوین دی لائنز, یہ اللہ کی طرف سے ایک درمیان میں ایکسپلینیشن یا کامنٹ ہے, اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا بیان چلے گا آگے. واللہ عالم بما وضعت, اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا کیا پیدا ہوا تھا, لڑکا یا لڑکی. ہاں, لڑکی پیدا ہوئی تھی, اللہ کو خوب معلوم ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, اس جیسا نہیں ہوتا. اب عام طور سے جو لوگ اسے پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں تو یہ آتا ہے, مجھ سے بھی بہت, مجھے یاد آتا ہے برسوں پہلے ایک خاتون نے فون کر کے سوال کیا تھا کہ یہ ہے قرآن کے اندر, یہ تو اللہ نے بھی کہا کہ یہ لڑکے لڑکی برابر نہیں ہوتے, اور ایسا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے لڑکا واقعی زیادہ سپیریئر ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئی بات, کہ اس میں کہیں یہ نہیں کہ لڑکا سپیریئر ہوتا ہے. ہاں, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یہ بات اپنی جگہ طے ہے. دونوں کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں, دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے مرد اور عورت مختلف ہوتے ہیں, قرآن یہ نہیں کہتا برابر ہوتے ہیں. بہت سی فیلڈز ایسے ہیں, بہت سے میدان ایسے ہیں کہ جہاں مرد کی سپیریورٹی ہوتی ہے, عورت مقابلہ نہیں کر سکتی. اور بہت سے میدان ایسے, بہت سے چھیتر ایسے ہیں کہ جہاں عورت کی سپیریورٹی ہے, اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں, اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں, اس کے رائٹس اور حقوق بھی زیادہ ہیں. وہاں مرد اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہاں یہ فرمایا کہ ہاں اللہ جانتا ہے کہ, اس لیے کہ اصل میں تو اللہ ہی کی مشیت تھی کہ لڑکی ہو پیدا, اسی کی مرضی تھی. تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی اولاد جو پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, مطلب یہاں پر یہ کہ اس سے اگر لڑکا پیدا ہوتا تو جو اللہ کو منظور تھا وہ نہیں ہوتا. پھر وہ لڑکا وہ سب نہیں کر سکتا تھا. اس لڑکی کے ذریعے جو انقلاب آنا تھا, اس لڑکی کے ذریعے جو کچھ ہونا تھا, اس لڑکی کی اولاد سے آگے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا. اب یہ
ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ صاحب وہ اللہ لڑکا ہی پیدا کرتا، پھر اس لڑکے کی کہیں شادی ہوتی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پیدا ہو جاتے. یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کی تو زندگی ایسی ہی رکھنی تھی کہ وہ تمام اس دور کے تمام لوگوں میں مشہور ہو جائیں، بے پناہ. ان کو بن باپ کے پیدا ہونا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نقیب احمد تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد پھر اگلے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، اور ان حضرت عیسیٰ کی زبان سے ان کی بشارت ہونی تھی کہ اب میرے بعد وہ آئیں گے. ہر دور میں ہر نبی اور ہر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور جب جب بشارت دی ایسے واقعات پیش آئے کہ ساری دنیا اس وقت کی ادھر اٹینٹیو ہو جائے، سب کے کانوں میں بات پہنچ جائے، ایسے ہی بات مس نہیں ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد آنا تھا، فوراً سے مطلب اب درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ کے بعد اب نیکسٹ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، کہ انہوں نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ بشارت دینے والے ہوں گے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اور ان کے بعد پھر جو ہے وہ رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. وہاں پر اللہ کا پلان یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی، جو رسالت کی زندگی اس وقت بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3.5 سال کی تھی بس، لیکن اس زندگی کا ہر دن ایک دھماکہ ہو جائے کہ دنیا ادھر متوجہ رہے لگاتار، اور پھر ان کی زبان سے بشارت آئے آنے والے کی. تو یہ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کا سارا پروگرام یہ تھا. اور پھر اللہ کی مشیت اور اللہ کا پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ وقت پر طے ہو رہے ہوں. ایسا کریں کہ یہ ان کی وہی جنہوں نے نظر مانی تھی حضرت مریم کی والدہ، کہ نہیں لڑکی نہیں، اس نے دعا مانگی اس کا لڑکا ہی پیدا کر دیتے ہیں. یہ تو بہت پہلے سے اس کی مشیت میں طے ہوتا ہے. یہ جب انسان بنے، انسان اس سے پہلے سے طے ہو گیا. حضرت آدم کے اندر سب کی جینز رکھ دی گئیں. اب وہاں سے جو نسل چل رہی ہے وہ جیسے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے سب بیولوجیکلی ہو رہی ہے، یہ اس میں درمیان میں چینجز اور تبدیلیاں نہیں ہو رہی. یہ تو وہاں سے طے ہے کہ یہ سلسلہ کیسے جائے گا، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا بن باپ کے، اور بن باپ کے وہ پیدا ایسے ہوگا کہ ان مریم کو اتنی بڑی شخصیت بنانا تھا کہ وہ معجزہ خود حضرت مریم بن جائیں، کہ ان کے اندر جیسا کہ انسانوں کی نسل میں نہیں ہوتا، کسی بعض بہت اتفاقیہ کسی جانوروں کی نسل میں ہوتا ہے، اور پھر بہت ہی لوور اسپیسیز ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، کہ جہاں پر سیلف فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، ان کے ایگز کو فرٹیلائزیشن کے لیے باہر سے کسی میل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آن ریکارڈ ہے بیولوجی کی ہسٹری کے اندر کہ بعض جانوروں کے ساتھ بھی ہوا جن میں عام طور سے نہیں ہوتا، اور یہ دنیا میں انسانوں کے اندر صرف ایک کیس میں علم میں آیا ہمارے، وہ حضرت مریم کے کیس میں ہوا. تو حضرت مریم کے لیے تو اللہ کا یہ پلان تھا. تو وہ ایسا نہیں کہ پلان اس وقت کے اوپر کہیں دعا مانگتے وقت کہ وہ لڑکا ان کی تمنا ہے تو اسے بدل لیں، وہ اللہ کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، کوئی وقتی پلاننگ نہیں ہوتی. یہ پلاننگ تو وہیں دنیا کے پہلے انسان سے چل رہی ہے. اب اس کے بعد اس میں دخل نہیں ہے، تو اللہ کے قانون کے مطابق نسل ایسی جانی ہے کہ الگ الگ جو ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائیں کروموزومز، جو جینز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائیں دنیا کے اندر، وہ نسلیں کیسے جائیں گی آگے. یہاں یہی ہونا تھا، مریم کی والدہ کی لڑکی ہی پیدا ہونی تھی. ان کا کوئی لڑکا اتنا عظیم نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تو کہا کہ ہاں لڑکا نہیں، وہ لڑکا جس لڑکے کو وہ چاہتی تھی کہ لڑکا ہو جائے، وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا. جس لڑکی کی پلاننگ اللہ کی تھی یا مشیت اللہ کی تھی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب پھر حضرت مریم کی بات آ گئی، درمیان میں ایک بٹوین دی لائنز ایک جیسے کامنٹ ایکسپلینیشن کے لیے بیچ میں آ گیا. اب حضرت مریم کا بیان اس کے آگے کہ انہوں نے دعا کی کہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، یہ تو لڑکی ہوئی پیدا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ٹھیک ہے
میں اس کا نام مریم میں نے رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں شیطان مردود سے بچا کر اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ ہے کردار ان کا۔ ایک تو ان کے سوچ خیالات اس کے لیے وہ چل رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ پیدائش سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور پھر پیدا ہوتے ہی توقع تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن لڑکی ہوئی، ابھی انہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکی کتنی عظیم ہونے جا رہی ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی یہ تو انہوں نے کہا کہ ارے میں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا، تو میں اب خالی یہ نہیں کہ آپ کی نظر کر دی، آپ کے حوالے کرتی ہوں، اے اللہ اب آپ کے حوالے کر دیا، اور میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں بچی، اور میری تربیت میں نہیں رہے گی، اور مجھ سے دور رہے گی، تو اب شیطان سے بچانا اس کا جو ہے وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، تو آپ بچائیے۔ یعنی یہ انداز ہے ان کا۔ پہلے منت مانی تھی تو جا کر دیا تھی بیت المقدس کو۔ اب بیت المقدس کے اندر ایسا تھوڑی کہ بچہ پیدا ہوا فوراً لے جا کر دیا ہے تو وہاں کون پالے گا؟ یہ یہودی روایات کے اندر آتا ہے، بظاہر ٹھیک محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ 3 سال کی ہوئیں تو ان کو پھر انہوں نے لے جانے کے بعد بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ اب اتنی چھوٹی اتنی بڑی بچی وہاں پالی جا سکتی ہے، اور پھر وہاں پر ان کے عزیز تھے، رشتہ دار قریبی عزیز، حضرت زکریا ان کے عزیز تھے، ان کی والدہ کے، حضرت مریم کی والدہ کے، تو اس لیے وہ ان کو اور بھی تھا کہ یہ بالکل غیروں میں نہیں ہے، خیال رکھیں گے، اور انہوں نے تو ویسے بھی نظر کوئی وہ عزیز ہوتے چاہے نہ ہوتے، ان کی تمنا یہ تھی اور انہوں نے نظر مانی تھی تو ان کو دینا تھا۔ تو جب 3 سال کی ہوئی تو انہوں نے جا کے حوالے کیا، یہ یہودی روایات کے اندر ہے۔ اور یہودی روایات ہی کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ 12 یا 13 سال کی عمر تک وہاں پر رہی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے الگ ہو گئیں، یعنی اس کے بعد پھر لڑکی جو ہے وہ اس عمر کی نہیں رہتی کہ پھر وہاں پر بیت المقدس میں اسے ٹھہرنے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اب شیطان سے حفاظت ہے اللہ آپ کے ذمے، اور میں نے اسے آپ کو دیا، آپ کی پناہ میں دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا۔ تو پھر اللہ نے بھی، یہی اللہ کی مشیت تھی، اور اس کے سبب یہ بنی، اور ان کی یہ پاکیزہ حضرت مریم کی والدہ کے تصورات اور خیالات، جس سے اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تربیت ہوئی اور ذہن بنا، اور پھر ان کی پیدائش کے بعد ہی جو کچھ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ کی نظر کر دیا، تو اللہ نے بھی اس کو قبولیابی بہت ہی حسین انداز میں دی، اس دعا کو کی قبولیابی کو بہت حسین انداز میں اس کو قبول کیا، بہت حسین انداز میں ان کی تمنا کو۔ نباتن حسنا، اب یہ الفاظ ہیں، نبات کہتے ہیں پیڑ پودے، ویجیٹیشن، کوئی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، انبتا اگایا، تو ہم نے اسے یہ جیسے اگنے والے بڑی اچھی ویجیٹیشن بنا کر اگایا۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یعنی جیسے کہ بہت بہترین قسم کی کراپ ہوتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کلہ پھوٹے، کوئی ایسا پلانٹ نکلے کہ جس کے باقی اس جیسے دوسرے پلانٹس کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی یہ محاورہ ہے کہ ایسی اٹھان اٹھایا کہ وہ بہت حسین تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا جو اللہ کے نبی تھے ان کو سرپرست یا کفیل بنایا حضرت مریم کا، ان کا گارجین۔ اب بنایا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپوائنٹ کیا، نبی کو وہی بھیج دی، انہوں نے لے لیا اپنی کفالت میں۔ یہ آگے آ رہی تفصیل اس کی آگے کی آیتوں میں آئے گی، غالباً اگلے درس میں، کہ وہ حالات پیدا ہوئے وہاں پر، وہ حالات اللہ نے پیدا کیے کہ پھر وہ حضرت زکریا کی سرپرستی میں گئیں، ایک نبی کی سرپرستی کے اندر یہ اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ خود مریم ایسی بڑی مقدس تھی اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے اسے قبول فرمایا، ان کی اس جو تمنا تھی
اور ان کے جو جذبات تھے، تو پھر ایک نبی کی سرپرستی میں دیا ان کا بچپن، کہ وہ جو بہت چھوٹی سے اس عمر سے کہ جس وقت کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہاں سے جہاں تک بالغ ہونے تک، جہاں سے سمجھ شروع ہوتی، وہاں تک ایک نبی کی سرپرستی میں بڑی ہو. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اب جب جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا، اب یہ درمیان کی عمر میں کیا کیا وہ کرتی رہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن اتنے حصے کا تذکرہ کرتا ہے جتنے اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور درمیان کے اس حصے کو بس دیتا ہے. تو ان کے 3 سال سے 12 سال یا 13 سال، یا جب تک وہ رہیں بالغ ہونے تک، اس وقت کی زندگی کی تفصیلات نہیں ہیں، یہ مقصد بھی نہیں تھا. اب درمیان میں ان کے بارے میں ایک بات بہت اہم بتانی تھی، کہ جب جب بھی ایسا کبھی ہوتا تھا، جب بھی یہ مریم وہاں سے زیادہ تر اپنے حجرے میں رہنے کے بجائے یہ پہنچ جاتی تھی وہاں جو عبادت گاہ کا مین حصہ ہے، اور لگی رہتی تھی اللہ کی یاد میں، اور غور و فکر کرنے میں، اور پڑھائی میں. اور تو حضرت زکریا جب جب کبھی داخل ہوتے تھے وہاں، تو مریم وہاں موجود ہوتی تھی. اور خالی مریم موجود نہیں ہوتی تھی، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس روزی بھی دیکھ رہے طرح طرح کی کا رزق ان کے پاس موجود ہوتا تھا. جو کفیل وہ تھے، انہوں نے دیا نہیں، فراہم ان کو کرنا تھا، اور ان کے پاس موجود ہوتا تھا. اور روایات کے اندر آتا ہے ایسی چیزیں موجود ہوتی تھی جو وہاں یروشلم میں ملتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں، خود حضرت زکریا کو نصیب نہیں ہوتی. یعنی جیسے جاتے اور عام حالات میں کہیں سے لیتے تو ان کو ہی نہیں مل سکتی تھی. مریم کے پاس وہ چیزیں بھی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن پوچھ لیا، یہ تو جب جب جاتے تھے ایسے ہی دیکھتے تھے، دیکھتے رہے، لیکن ایک دن پوچھ بیٹھے وہ، قالا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتی ہیں تمہارے پاس، کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، بڑا معصوم سا انہوں نے ایک جواب دیا، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہیں. اب اس کے اوپر ان الفاظ کے اوپر بڑے افسانے بنا لیے گئے. یعنی ذرا سا کوئی مقدس ہستی ہو، بس کوشش ہر طریقے سے یہ رہتی ہے، چاہے بڑے فطری اور نیچرل الفاظوں، کسی طریقے سے اس کو ایسی چیز بنایا جائے جو قانون سے باہر نکل جائے، ایسا اسے وہ معجزہ کہتے ہیں، کہ بڑی حیرتناک چیز ایسی ہو جائے کہ جو عام قانون سے باہر ہو، اس کے لیے تو ایسے ہی ہو جائے. اب انہوں نے بڑا ایک بچی نے جس کی جو نبی کی تربیت میں بڑی ہو رہی ہے، اس سے جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کہ اللہ نے دی. یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے نا کبھی اگر، کہ بھائی یہ آپ کے پاس یہ آج کل بڑے اچھے حالات ہیں، ہاں بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کہیں سے کہیں کچھ برساتا ہے اوپر سے، فرشتے لا کر چیزیں پلیس کرتے رہتے. ہاں، اللہ کا انعام، اللہ کی مہربانی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کا بڑا احسان، اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے. تب کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب کیا اوپر سے گری ہیں. اب حضرت مریم نے وہی جواب دیا، بڑا ایک بچی کی زبان سے یہ آنا، یہ ان کی تربیت کی بات تھی، جس تربیت میں وہ بڑی ہوئی تھی. ان کا اللہ نے بھیجی. اس کے افسانے یہ بن گئے کہ وہ ان کے پاس وہ چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے اترتی تھیں. قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہیں، تو وہ اوپر سے اترتی تھی ان کے پاس. یہ بھی یہودی روایات میں بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی، کہ بچپن سے ان کی شہرت بڑی دور دور تک پھیل گئی تھی، اس لیے کہ ان کا شکل صورت تو الگ، لیکن ان کی جو سیرت تھی، جو کیریکٹر تھا، جو اخلاق تھا، بے پناہ، ان پاکیزہ. اور پھر شروع سے ہی وہ جس دینی تربیت کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی، دینی علم کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی نبی کی سرپرستی کے اندر، تو وہ جو لوگ آتے تھے وہاں پر، اور بڑی دور دور کے علاقے سے آتے تھے، باہر سے، بہت دور دور کے شہروں سے، بیت المقدس جیسے یہاں عمرہ کرنے کے لیے سال بھر جو ہے وہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں. اور تب تو ویزا وغیرہ نہیں تھا، اب ویزا ختم ہو جائے تو وہاں ہر وقت لاکھوں موجود رہے. تو لوگ بڑے دور دور سے آیا کرتے تھے، مختلف جگہوں سے. اور حضرت مریم کی شہرت بڑی دور تک کہ جب جو بائیں تو وہ بچی وہیں پر ہے.
اور اس میں ہے ہمارے روایات میں صحیح ہوں گی، اس لیے کہ میں بار بار یہ روایات کہہ رہا ہوں کہ کہیں کسی آتھینٹک حدیث میں نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہت فطری نیچرل بات ہے، ایسے ہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو سرمنس دیتی تھی، تقریریں کرتی تھی، تو بڑی لمبی بھیڑ ہو جاتی تھی۔ اب اتنی چاہے نہیں ہوتی ہو جتنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، ان کی باتیں جو ہیں وہ بیچ والے جیسے تکبیر کہتے ہیں، وہ آگے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے پہنچاتے تھے، اتنی بھیڑ ان کے لیے اکٹھی ہوتی تھی، اور وہ کھڑے ہو کے وہ سرمنس دیتی تھی، یعنی خطبے دیتی تھی وہاں سے۔ تو بہرحال مشہور بہت تھی، پورے علاقے میں دور دور تک مشہور گئی تھی۔ اللہ کا انتظام یہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے لیے یہاں سے چل رہا ہے کہ جن کے منہ سے اعلان کرانا ہے، یہ ان کی والدہ کے بچپن کی بات ہے کہ دور تک مشہور ہو جائیں، صرف اپنی بستی کے لوگ ہی ایسا نہیں ہو کہ انہیں جانتے ہو۔ تو اب جو لوگ آتے تھے وہ نظریں لے کر آتے تھے بیت المقدس کے لیے، اور مریم کے لیے بھی لاتے ہوں گے، تو وہ چیزیں جو وہاں نہیں دستیاب تھیں وہ آتی تھیں، وہ ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے۔ وہاں نظر چڑھائی جاتی ہے، یہ طریقہ تھا وہاں یہودی شریعت کے اندر، تو وہاں جو نظر چڑھانے کے لیے آتے تھے وہ مریم کے لیے بھی لاتے تھے چیزیں، اور ان کو بھی جیسے ہدیہ دے کسی بڑے کو، بزرگ کو، کسی مقدس ہستی کو جس سے محبت ہو اس کو ہدیے دیے جاتے ہیں، تو ان کے بھی ہدیے لے کر آتے تھے، تو ان کے پاس وہ ہوتی تھی وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی تھی۔ اب یہ تھوڑی کہ وہ آئیں اور اس پہ ٹوٹ پڑی اور کھا رہی ہیں اسی کو، ان کو تو ان باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، وہیں رہتی تھی سب چیزیں پڑی۔ تو حضرت زکریا کو یا یہ کہ وہاں سے بٹور کے اپنے کمرے لے جاتی ہوں حجرے پر، تو حضرت زکریا کی نظر پہ جب آتا تھا کہ یہ بیت المقدس کی نظر تو الگ، لیکن یہ خود ان کے پاس پرسنل اتنی یہ جو چیزیں کہ مریم کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کہاں سے؟ کہا اللہ نے بھیجی۔ بڑا معصوم تھا جو انہوں نے، اور بڑا ایکوریٹ اور مقدس ایک اچھا جواب انہوں نے دیا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہاں پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ اگلا، یہ درمیان میں بیچ میں جسے ہم کامنٹ بٹوین دی لائنز کہیں، بین السطور میں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ بے حساب کا مطلب بھی ذہن میں رہے، اللہ کے پاس سے تو ہر چیز ایک ایسٹیمیٹ کے ساتھ میں، وہ اللہ کا ایسٹیمیٹ ہے، تو بڑی ایکوریٹ ہے اللہ کا ایسٹیمیٹ۔ اس ایسٹیمیٹ کو کہتے ہیں قدر۔ ایسٹیمیٹ کے لیے جو قرآن میں لفظ آیا اسی سے لفظ بنا ہے تقدیر۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر چیزیں ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ سب حساب سے ہوتی ہیں، بڑے ایکوریٹ حساب سے ہوتی ہیں۔ یہ جسے چاہتا ہے بعض کو الگ کر دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ تو بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ایسے دیتا ہے کہ تم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا حساب نہیں ہوتا، اللہ کا تو پلان ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کا اسٹیمیٹ ہوتا ہے، وہ بالکل ایکوریٹ اس کے حساب سے ہوتا ہے، کوئی چیز بے حساب نہیں ہے۔ انسانوں کے حساب سے کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم حساب نہیں لگا سکتے کہ یہ کیسے نوازا ہے اللہ نے۔ یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، کہ تمہاری سمجھ میں پھر وہ حساب نہیں آئے گا کہ کیسے اللہ نے کسی کو زیادہ نواز دیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت زکریا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور انہوں نے کہا اللہ نے بھیجی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے یہ حصہ ذرا سا، یہ پھر اللہ کی طرف سے ایک بات بتائی گئی، یہ سمجھائی گئی، ایک کامنٹ آیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے روزی ایسے دیتا ہے کہ تم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حضرت زکریا نے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کی کہ اے میرے رب مجھے خاص اپنے کرم سے، اپنے پاس سے، کرم خاص سے پاکیزہ، نبی کی دعا ہے، اولاد مانگ رہے ہیں لیکن اولاد پاکیزہ ہو۔ خالی یہ دعا ہے نہیں کہ مجھے اے اللہ بیٹا دے دیجئے، من لدنک ذریۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ مجھے بھی اولاد دیجئے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی۔ دعا تو پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے، جوانی سے کرتے رہے ہوں گے، یہ بڑھاپے میں جب اس وقت دعا کی تو یہ قبول ہوئی۔ انک سمیع الدعاء، اور بے شک آپ تو دعا ہے سننے والے۔ بڑی اہم بات آئی ہے یہاں، ایک اس پہ غور کرنے سے دو چیزیں ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کی، یعنی وہ جسے
ہم جائز وسیلہ کہیں. حضرت مریم کے وسیلے سے دعا مانگی انہوں نے، نبی وقت نے. تو یہ ہے مطلب وسیلے کا. نہ مریم دے رہی ہیں کچھ، نہ مریم کا نام لے رہے ہیں، لیکن ذہن میں ہے کہ اللہ اس کو آپ، جس کا میں سرپرست ہوں، جو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں وہ آپ اس کو ایسے بھیج رہے ہیں. اتنی آپ کی قدرت جو قانون سے سب سے اوپر ہے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا، تو پھر آپ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ مجھے اولاد دے دے، چاہے میری عمر کتنی ہو گئی، آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے اسی جگہ اسی وقت کھڑے ہو کے دعا مانگی، اس وقت کی دعا قبول ہوئی. ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی، دو باتیں یہاں سے. کوئی بہت نیک اور پاکیزہ انسان ہو، اس کے قریب کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس کے قرب. اور زیادہ اہم بات، جب کبھی بھی کسی جگہ بھی اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی دیکھے جس کا دل پر اثر ہو، واہ اے اللہ کیا ہے، آپ کی قدرت تو بے پناہ. جب دل میں اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے اس وقت کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اب اس وقت واقعی سچے دل سے آپ نے اس کی عظمت و بڑائی کا احساس کیا. ویسے سوچتے رہے سب مصنوعی ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر، سوچتے بھی نہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. دن رات نمازوں کے اندر اتنی دفعہ ہو جاتا ہے اور ذہن میں نہیں آتا اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا. اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اس احساس جس وقت چاہے جس وجہ سے آئے، کہیں کسی پہاڑی کے اوپر اونچی چٹان پہ کھڑے ہو اور وہ سین نظر آنے کے بعد ایک ذہن میں ایک تصور آ جائے کہ ارے کیا ہے یہ دور تک پھیلا ہوا سبزہ، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور کتنا حسین اور کتنا خوبصورت کیا اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. اگر دل میں کبھی یہ احساس اس کی عظمت کا، اس کی تخلیق، اس کی قدرت، جو کوئی ظاہری چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جب دل کے اندر ایسا احساس ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ اس وقت ایک سچ مچ وہ آپ کا دل زبان کہے نہیں کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت کی ایک نشانی دیکھی، نبی وقت نے دعا کی اور نبی دعا کرتے رہے ہوں گے اس سے پہلے، لیکن اس وقت کی دعا جو ہے وہ حضرت زکریا کی قبول ہوئی، جو انہوں نے اس بچی کے پاس، یہ مقام تھا حضرت مریم کا، کہ بچی کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. کوئی لڑکا ان کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا. فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، انہیں پکارا. اب مریم بھی ہے قریب میں، فرشتے پکاریں گے تو ان کو بھی آواز آئے گی. فرشتوں کا پکارنا اس جیسا نہیں ہوتا جیسے انسان پکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، وہ کلام ایسا نہیں ہوتا کہ اور لوگ وہاں بھیڑ ہوتے تو وہ بھی سنتے کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ تو وہ جو انویزیبل بینگز ہیں، وہ جو نظر نہیں آتے، وہ جو فرشتے ہیں، وہ جو بڑی سٹل، بڑی لطیف مخلوق ہیں، ان کی طرف سے جو چیز آئی وہ اپنے اندر آتی ہے، بس خالی اندر گونجتی ہے. تو ان کے اندر ہی آواز آئی. فنادت الملائکۃ، اس دعا کے نتیجے میں اس وقت فرشتوں نے انہیں پکارا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے اسی وقت وہیں محراب میں، اسی جگہ عبادت گاہ میں وہ کھڑے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ فرشتوں نے یہ بشارت دی، یہ ان کے دل میں آئی، فرشتوں کی طرف سے بشارت. جیسے قرآن میں ہے کہ وہ لوگ جو سچے دل سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورہ حامیم السجدہ 41ویں سورت میں، وہ لوگ جنہوں نے واقعی دل سے یہ بات کہی، پورے ایمان کے ساتھ میں یہ پکار اٹھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. یہ خالی زبان کی بات نہیں کہ زبان ہل رہی ہے. ثم استقاموا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے جتنی ڈیمانڈ اور تقاضے ہیں اللہ کو رب ماننے کے، وہ اس پر قائم رہے، اسٹیڈفاسٹ رہے، دڑھ رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے اترتے ہیں ہر انسان پر، ایسے ایمان لانے والوں پر جو اس پر قائم رہے. لیکن وہ ایسے کہ آنے کے بعد ایسے کوئی مسافہ نہیں کرتے انسانوں کی طرح کہ وہ نازل ہو رہے ہیں. وہ جو نازل ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں، وہ بشارت دیتے ہیں کہ نانو اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے اب دوست سرپرست اس دنیا میں بھی ہیں، وفی الآخرہ، اور اس دنیا سے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں بھی ہم تمہارے دوست و سرپرست ہیں.
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو اب فرشتے اترے، اب فرشتے بشارت دے رہے ہیں سب لوگ سن رہے ہیں، یہ ایک اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، یہ تسکین دل پر نازل ہوتی ہے ان کی وجہ سے، اندر ایک چیز آ گئی کہ بس یہ تو سب یہاں کی دنیا کی چیزیں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ سمجھ لے گا، اللہ نے فرشتوں کے ذمے کر دی۔ ایسے ہی ان کے اوپر بھی حضرت زکریا کو بھی فرشتوں نے آواز دی، اور فرشتوں نے کی آواز آئی کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا، اب نام پہلے سے رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی معلوم بھی نہیں تھا، دعا کی تھی، کہا کہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ یہ تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں یہ اکیلے انسان ہے جن کا نام اللہ کی طرف سے طے ہو کر آیا، یعنی ہمیں بتایا گیا جن کے بارے میں، اور بھی ہو سکتے، لیکن جن کے بارے میں ویسے تو اللہ دل میں ڈالتا ہے لوگوں کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ان کے دادا نے رکھا، عبد المطلب نے، اللہ نے ان کے دل میں یہی ڈالا تھا، اللہ کے نوشتے میں تو طے تھا کہ محمد نام ہوگا، لیکن تو حضرت زکریا نے ابھی کھڑے ہو کر دعا ہی کی ہے، لیکن اسی وقت ان کو نام بتا دیا گیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو یہ پوری انسانی تاریخ میں یہ اکیلے ہیں جن کا نام اللہ کی طرف سے ایسے طے ہو کر آیا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ۔ اب یہ پورا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے، وہ عزیز سے رشتہ دار تھے، اسی دور کے ہیں جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقیب احمد بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والا۔ تو حضرت یحییٰ وہ بھی بڑے مقدس ہوں گے، وہ تصدیق کریں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک خاص کلمے کی تصدیق کریں گے، اس کہیں گے کہ اس کو یعنی ویریفائی کریں گے، اللہ کے ایک خاص کلمہ کیا، کلمۃ القاہا الی مریم، وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جو یعنی اللہ کی ایک بات تھے، اللہ کا ایک حکم تھے جو مریم کی طرف بھیج دیا انہوں نے، اور اللہ کی طرف سے ایک روح جو ہے ادھر بھیج دی حضرت مریم کی طرف۔ تو یہ کلمہ اشارہ اس کی طرف کہ ابھی یہ پلان چل رہا ہے کہ حضرت مریم سے تو یہ پیدا ہوں گے حضرت عیسیٰ، اور وہ جو زکریا ہیں، حضرت زکریا اس وقت کے نبی، ان کی اولاد انہوں نے سوگ دعا ماری، ان کی بھی اولاد ہوگی، وہ بھی نبی ہوگی، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ کہ ہوگی وہ اولاد، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور سردار ہوں گے، اپنے جذبات پر بڑے قابو ہوگا، ان کو قابو رکھنے والے ہوں گے، اور بڑے صالح نبی ہوں گے۔ صالحین تو بہت ہوتے ہیں، نیک تو بہت ہوتے ہیں، ان میں سے وہ نبی بھی ہوں گے۔ یہ بشارت جو ہے اسی وقت دے دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہاں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے، یہ جو کہا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے عام طور سے، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جس وقت، اس وقت آئی ہے بشارت۔ اچھا نماز پڑھ رہے تھے تو اب توجہ ساری جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ یہ نمازیں کیسی، یہ آپ کی جیسی نماز تھی کہ چاروں طرف خیالات جا رہے ہیں، اور پھر ایک بشارت آئی، اور اس بشارت میں آگے آیا کہ پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا، اور پھر جواب بھی آیا، تو اب اس سے کٹ گئے باقی نماز سے، اب سوال جواب ان سے چل رہے ہیں فرشتوں سے۔ یہ یعنی یہ تو جو نماز ہے، اس نماز میں تو اللہ کی موجودگی، اور پھر وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں ساری توجہ تو اس پر مرکوز ہوگی۔ اب الگ سے ایک بشارت آئی، اس بشارت کے جواب میں آگے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے میں تو بیوی بھی میری بہت زیادہ عمر کی ہو گئی، جسے بانجھ کہتے ہیں وہ، اور اس عمر میں ہوگی اللہ اولاد، حالانکہ دعا مانگی تھی ابھی، لیکن پھر ایک دم سے جیسی بشارت آئی تو ذرا سا ایک دم سے خوشی میں کوئی کہہ دینا کہ کیا سچ مچ، زبان سے ایسے نکل جائے۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا یا فرشتوں کی طرف سے کہ اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، جیسا بھی چاہے کر لے۔ اب یہ باقی نماز سے کٹنے کے بعد یہ شروع ہو گئی، وہ جو تلاوت ہو رہی ادھر سے توجہ گئی، تو نماز پڑھتے میں آئی یہ بشارت، پیچھے آ چکا نا۔ حضرت مریم کے پاس وہیں کھڑے ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، جب انہوں نے مریم نے جواب دیا تھا۔ صلات کے معنی صرف نماز نہیں ہوتے، دعا بھی ہوتے ہیں۔
جب وہ کھڑے دعا کر رہے تھے بشارت آ گئی. یہ نماز نہیں یصلی کا مطلب. اب یصلی کا مطلب یہی مانا جاتا ہے اور یہی ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے صلاۃ. دیکھیے اور میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو, یعنی ہوتا ہے ترجمہ یہ تو لغت والے جانتے ہیں, لیکن ایک حدیث, اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب, جب کھانے کے لیے کسی کو بلایا جائے, دعوت دی جائے, تو اسے چاہیے کہ جواب دے. کسی وجہ سے نہیں جا سکتا اطلاع کرے, یہ کچھ نہیں گول ہو گئے, ورنہ جائے قبول کرے. اس میں ہے ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اگر نہیں جانا چاہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ جائے ہی, کسی وجہ سے اگر نہیں جانا چاہے, لیکن رسپونڈ ضرور کرے, جواب ضرور دے. کسی نے دی آپ گول ہو گئے, یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رسپونڈ کرے. فلیجب, اسے جواب دینا چاہیے. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا, اگر کہیں ایسا ہو کہ جیسے روزہ تھا جسے بلایا, فَلْيُصَلِّ, یہ وہی لفظ آ گیا فَلْيُصَلِّ. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کسی کا روزہ تھا دعوت نام آیا تو جلدی سے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. فَلْيُصَلِّ, اس کے لیے دعا کرے جس نے بلایا. نہیں, کھانا نہیں کھا سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے تو اس کے لیے دعا تو کرو جس نے بلایا ہے. یہ ہے اسلامی آداب. تو یہ یصل صل کے معنی صرف نماز نہیں ہے بلکہ دعا. یہاں پہ دعا ہے اس حدیث کے اندر, اس کے لیے دعا کرے. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا, روزہ نہیں ہے, کھانے پینے کے دن ہے, تو فَلْيَطْعَمْ, روزہ ہے تو دعا کرے, ورنہ کھانا کھا لے. اور کھانا کھانا یہ دوسری حدیث میں کہ لازم نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری ہے, کسی وجہ سے خواہش نہیں ہے, طبیعت خراب ہے, وہ کھانا سوٹ نہیں کرتا, یا اور کوئی عذر ہے, لیکن ایک عام بات کے اندر وہ اگر کوئی عذر نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ہے تو پھر کھائے کھانا. یہ مسلم کی حدیث ہے. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا, یہ دکھانا تھا جو انڈر لائنڈ ہے. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, اگر روزہ ہو فَلْيُصَلِّ, تو صل کے مطلب نماز بھی ہوتا ہے. تو یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کی دعوت نامہ آیا, اب ہمارا تھا روزہ, ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اسی وقت, کہ اس کے لیے دعا کرو. اس لیے کھانا نہیں کھا سکتے تو دعا ہی دو کم سے کم. تو یہ حضرت زکریا نے اسی جگہ وہیں کھڑے ہو کے دعا کی تھی حضرت مریم کے پاس میں, وہ بھی محراب میں تھی. یہ لفظ محراب آیا ہے, یصلی فی المحراب. اور اس سے پہلے دیکھیے حضرت مریم والا, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, لفظ عربی میں جو محراب ہے وہ جو میں نے کہا عبادت جہاں کرتے چلے جائے, جب جب زکریا محراب میں جاتے تھے وہاں اس کے پاس, مریم کے پاس, تو وہاں روزی پاتے تھے. لفظ محراب, وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی. تو اب وہ اس وقت جو ہیں وہ محراب میں ہیں. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, وہی ہیں اسی جگہ حضرت مریم کے پاس. یہاں بھی لفظ محراب کا ذکر ہے کہ جب وہ محراب میں کھڑے تھے دعا کر رہے تھے, نماز نہیں پڑھ رہے تھے, دعا کر رہے تھے, اسی وقت بشارت آئی, اسی دعا کے وقت. تو یہ ہے دین اینڈ دیئر دعا. اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیابی ہوتی ہے اگر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا واقعی دل پر اثر ہو. تو اس وقت جو کچھ مانگو گے اس وقت مانگو اللہ سے, تو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. ان کو بشارت ہوئی. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. اب دعا تو کر رہے تھے, یعنی اللہ کی قدرت کا یقین ہے تبھی دعا کر رہے تھے, لیکن اسی وقت بشارت آ گئی تو ذرا خوشی سے بے قابو ہو کہ اللہ سچ مچ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے لڑکا ہوگا کیسے, کیا سچ مچ ہوگا یہ؟ میری عمر, میں تو بہت بوڑھا ہو گیا, اور بیوی بھی میری جو ہے وہ بیرن ہو گئی, بانجھ ہو گئی, جس عمر میں اولادیں نہیں ہوتی. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. جواب آیا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ اسی طرح کرے گا, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ٹھیک اس کی قدرت میں ہے وہ. اور دنیا کے اندر میں پہلے مختلف بعد اور موقعوں پہ میں مثالیں دے چکا ہوں. ابھی آج کی دنیا میں بھی 80 سال کی عمر میں اولادیں ہو جاتی ہیں, 65 سال کی عورت اور 80 سال کے مرد. میں نے اور دوسرے موقعوں کے اوپر مثالیں دی ہیں. تو یہ کیسز اب بھی ہوتے رہتے ہیں, اور آپ اگر تلاش کر دیکھیں, سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو ملیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی 84 سال کی عمر کے اندر, پھر 100 سال کی عمر میں اس کے بعد 84 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, اور 100 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے.
جب ان کو بشارت دی گئی تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے نہیں، اب وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے تو ان کی آواز سنی جا رہی تھی. جب انسانوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے، وہاں پہ ہے کہ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، تو جب انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے تو اب ان کی آواز آ رہی ہے. تو ان کی اہلیہ بھی سن رہی تھی حضرت سارہ. جب بشارت دی تو وہ ہنسی، جتنی عمر تھی ان کی کہ اولاد ہوگی. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں معلوم تھا کہ فرشتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے. پھر بات اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب انہوں نے بشارت دی تو ان کو سن کے ہنس پڑی ہوں کہ مجھے اولاد ہوگی. ایسے ہی یہاں پر حضرت زکریا کو ایک طرح سے ایک دم خوشی میں یہ کہ اللہ سچ مچ میں تو بوڑھا بھی ہوں اور بیوی بھی بانجھے. فرمایا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہ یہ بھی قانون سے الگ نہیں ہے. ہاں کم ہوتا ہے بہت، اب بھی ہوتا ہے دنیا میں کہیں کہیں. نہیں تھی ایک اولاد، زمانے سے نہیں تھی، دعا کرتے چلے آ رہے تھے، اللہ نے اس وقت قبول کی، اس وقت کی دعا قبول کی. قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا ہے میرے رب میرے لیے ایک آیت مقرر کر دیں. اب قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی، آیت یہ ہوگی کہ تم کسی سے بات نہیں کرو گے، کلام نہیں کرو گے 3 دن تک، اشاروں سے خالی بات کر پاؤ گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور تسبیح جو ہے وہ شام اور صبح تسبیح کرتے رہو. اب اس پر بھی ہمارے یہاں جو چلا نا آیت لفظ آیا، انہوں نے کہا میرے لیے ایک آیت مقرر کر دیں، میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں. تو اللہ نے نشانی یہ مقرر کر دی کہ اب وہ بول نہیں پائے، زبان سے سب کچھ نکلنا بند ہو گیا 3 دن تک. تو یہ اس سے ایک نشانی مقرر ہو گئی. جب اللہ سے دعا کر رہے تھے، اب یہ نشانی کیوں مانگی گئی؟ وہ جیسے کہیں ور ہوا کرتے تھے نا، یہاں کے ہندوستان کی روایات کے اندر یہ خوب ہوتا ہے، یہاں کے پرانے قصوں کے اندر، کہ راجا نے ور دے دیا کسی کو، یعنی وچن دے دیا کہ تمہیں مانگو کیا مانگتے ہو. ان کا حضور سرکار بات کو مانگ لیں گے کبھی. اب کسی موقع پہ انہوں نے کہا وہ آپ نے وچن وہ ور دیا تھا نا، میں نے یہ مانگا. راجا دشرت نے ور دے دیا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ کیکئی کو. اس نے کہا مانگ لیں گے 2 چیزیں. انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانگ لیں گے، تو یہ ور دے دیا، یعنی یہ وعدہ، یہ وچن کہ اب جب تم کچھ مانگو گی اس وقت دے دوں گا. انہوں نے جب وہ زمانے کے بعد جب ان کے اولاد بڑی ہو گئی، حضرت رام چندر جی کی ولی عہدی اور ان کی تاج پوشی قریب آ رہی تھی، کرونیشن ان کا، تو تب اس نے مانگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رام کو تو 14 سال کے لیے وہاں بھیج دیجیے جنگل میں، اور میرے بیٹے کو راجا بنا دیجیے. جو نہیں بن سکتا تھا، بڑی اولاد بنا کرتی تھی، یہی ٹریڈیشن تھی. تو یہ جو اسٹوری ہے اور یہ جو کہانی، ایسی تمام ور کی بہت یہاں پر انڈین ٹریڈیشنز کے اندر یہ تو بہت عام بات ہے کہ کوئی کسی بھگوان نے ور دے دیا، اب بات کو مانگ لیں گے ہم. راجا نے ور دے دیا، ہم بات کو مانگ لیں گے. تو یہ کوئی ایسی چیز تھی، اے اللہ اب ہمیں ایک نشانی دے دیجیے. یعنی یہ تو ایسی چیز ہے کہ جیسے پوری طریقے سے یقین نہیں ہے، کوئی نشانی ظاہر کر دی جس سے یقین آ جائے. تو اللہ نے کہا ایک نشانی یہ کہ 3 دن باتیں بول ہی نہیں پاؤ گے. اب آیا یقین نہیں آئے گا؟ تو یہ باتیں تو یہ بہت عجیب سی ہیں کہ یہ بات، یہ مانگنا، ایک نشانی طلب کرنا اس کے لیے. قال رب اجعل لی آیہ. اب آیت بھی بڑا لفظ، آیت کے ترجمہ یہاں نشانی کرتے، نشانی یہاں نہیں ہوگا، اور اصل میں وہ بھی نشانی ہی ہوتی ہیں اللہ کی. قرآن کی جتنی آیات ہیں، آیت کے لفظ مختلف موقعوں کے اوپر جو بہت سے کمپریہنسو یا جامع لفظ ہے، اس کے جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، اللہ میرے لیے کوئی حکم دیجئے. اب کوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بڑے کے پاس گئے کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، اللہ نے ایک بڑی دعا ان کی سن لی، تو اللہ اچھا کوئی نصیحت فرما دیئے میرے خاص، اب آپ نے اتنی بڑی دعا سنی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا تمہیں یہ کرنا ہے کہ 3 دن کسی سے بات نہیں کرو بس، اور 3 دن خوب کثرت سے بس ذہن میں اللہ کو رکھو، اور صبح شام اس کے کام میں لگے رہو. تسبیح کا یہ ہے اصل مطلب، مستعدی سے کام میں لگے رہنا. وہ تسبیح کا مطلب وہ دانے گرانا نہیں ہے. تو وہ اتنی ذمہ داریوں کو پوری مستعدی کے ساتھ میں ایفیشینٹلی انجام دیتے رہو. اور اب یہ دوسروں سے بات کرنا ایک انٹرفیرنس ہے، وہ کچھ نہیں.
بس ذہن کے اندر جو ہے وہ اللہ سے تعلق رکھو، 3 دن یہ کرو۔ یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہدایت فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ ہدایت ہے، تمہارے لیے یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، جاؤ 3 دن ایسا کرنا۔ اب ہم یہ اس کے بعد پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ سلسلہ چلتا ہے۔ بات تو اصل میں حضرت مریم کی تھی، لیکن یہاں پر ان کا ذکر کرنا اس لیے حضرت یحییٰ کا اور حضرت زکریہ کا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ جو ہوں گے وہ وہاں بھی ایک معجزہ پیش آ رہا تھا، جو ساری دنیا کے لیے ایک عجیب سی بات ہوتی کہ اتنی بڑی عمر کے اندر ایک اولاد وہاں سے آ رہی ہے۔ ان کو بھی اللہ کا نبی بننا تھا، وہ نبی جو ہے ان کی تصدیق کریں گے کہ نہیں یہ سچے نبی ہیں اللہ کے۔ اس وقت کے یہودی الزام لگا رہے تھے حضرت مریم کے اوپر، وہ تصدیق کریں گے، وہ نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے جو ہے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آنی تھی۔ تو یہ اللہ کا انتظام اتنا، اس لیے کہ اس انتظام کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی شریک کیا گیا کہ ان کو سرپرست بنایا، پھر انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی، پھر ان کی اولاد، اور وہ پھر ان کی مریم کی اولاد وہ بھی نبی ہوں گے، اللہ کی طرف سے بڑے برگزیدہ رسول ہوں گے، اور ان کی تصدیق کرے گی۔ اب ہم آیت نمبر 41 تک سورہ آل عمران کی پہنچے، 41 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 42 یعنی 42 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے آئندہ مرتبہ درس ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت